سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو اپنے جسم کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے. ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور جیسے ہم تک رپورٹس پہنچ رہی ہیں بہت اچھا رسپانس ہے، اور لوگ سن بھی رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بیک پین کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتا ہے. تو کمر کے زیریں حصے میں، یعنی کہ کمر کے جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے، درد، اس کا یہ نہایت عام عارضہ ہے جو اکثر لوگوں میں واقع ہوتا ہے، تو ان کو مجبور اور لاچار کر دیتا ہے. اس قسم کے درد کمر ہمارے کارکن لوگوں میں کام نہ کر سکنے کی اور معذوری کی سب سے عام وجہ ہے. نیچے کے کمر کے حصے میں درد جو ہے اس کی وجہ مختلف ہیں. سب سے اول وجہ تو یہ ہے کہ وہ مقامی نقص ہے جو عمارت کمر کے کسی مقام پر کسی سبب سے واقع ہو جائے. یعنی ہماری جسم جو ہے، اگر آپ اس کو ایک عمارت سمجھ لیں، بلکہ وہ ہے ہی ایک عمارت، تو کمر کے مقام پر کسی سبب سے کوئی درد ہو جاتا ہے. مثلا ریڑھ کی ہڈی کے دو موڑوں کے درمیانی جو پلیٹ ہوتی ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے سرک جائے. یہاں اس بات کی ضرورت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وضاحت کر دیں کہ ہماری کمر ہڈی کے متعدد موڑوں سے بنی ہوئی ہے. ہر دو موڑوں کے درمیان ایک پلیٹ ہوتی ہے جس سے اس کمر کے ستون میں لچک آ جاتی ہے. اچھا، یا یہ ہے کہ وہ پلیٹ اپنی جگہ سے ہل جائے تھوڑی سی، یا موہروں میں خود شکست و ریخت ہو رہی ہے، یعنی یہ جو عمر کے اضافے کے ساتھ ہوتی ہے. یہ دوسرے نمبر پہ ہے کہ اگر پہلی تو یہ ہے کہ پلیٹ جو ہے وہ سرک جائے اپنی جگہ سے، یا پھر دوسرے نمبر پہ ہے کہ مہروں میں خود سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے اور ڈیفارم ہو رہے ہیں یا کچھ، اور جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے. نمبر 3 پہ ہے یہاں کی کسی ہڈی میں کوئی شگاف پیدا ہو جائے، جیسے بعض اوقات غلط طور پر بوجھ اٹھانے یا مڑنے پر ہو جاتا ہے. گٹھیا نما جو دوسرے نمبر کے جو گٹھیا ہوتے ہیں، آسٹیوپروسس، اس سے ملتی جلتی تکالیف بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں، جو عموماً نوجوانوں میں ہوتی ہیں. اس کی آمد آہستہ آہستہ ہوتی ہے. اس قسم کی تکلیف عموماً سحر خیزی پر ہوتی ہے. اس وقت جب آپ صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں تو کمر تختے کی طرح سخت ہو جاتی ہے اور جنبش نہیں کر سکتی. اگر اس وقت میں آپ کا کوئی ساتھی یا آپ کا بچہ یا کوئی بھی آپ کا عزیز آپ کے قریب ہو تو اس سے کہیں کہ آپ کی کمر کی تھوڑا سا مساج کر دے، ہلکے ہلکے اس پہ بہت ہی ہلکے ہلکے لگائے، بہت ہی ہلکے ہلکے دبائے، تو آہستہ آہستہ مسل جو ہوتے ہیں وہ ریلیکس کر جاتے ہیں اور آپ اٹھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور جیسے جیسے دن چڑھتا ہے اور جسمانی حرکت میں اضافہ ہوتا ہے، درد میں تخفیف ہوتی چلی جاتی ہے. بعض اوقات پیٹ اور یعنی کہ اسٹمک کی خرابیاں اس نچلی کمر کے درد کا سبب ہو جاتی ہیں. جو اندرونی طور پر خرابیاں ہیں، وہاں سے درد کی لہر اٹھ کر کمر میں درد پیدا کرتی ہے. مریض یہ سمجھتا ہے کہ اثر خرابی کمر کی ہے اور اندرونی خلل کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا. درد کمر کی یعنی بیک پین کی دیگر وجوہ اس قدر عام نہیں ہیں. مثلا جیسے ڈائبٹیز ہے، ہڈیوں کے ایسے مرض جن میں ہڈیاں نرم اور کمزور ہو جاتی ہیں. اس طرح ہڈیوں کے گودے اور خون کے امراض میں بھی باعث درد ہو سکتے ہیں، لیکن کم. دیگر امراض جو اس تکلیف کا سبب ہو سکتے ہیں، ان میں جو ہے وہ مردوں میں جو ہے مختلف قسم کی مثانے کی جو خرابیاں ہوتی ہیں اس میں. خواتین میں جو ہے وہ یوٹرس کی خرابیوں کے سبب سے بھی درد کمر ہو سکتا ہے. اس درد کمر سے قبل اس کے علاج کے لیے تمام اسباب ذہن میں ہونے چاہیے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایکس رے سے اس درد کے سبب کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ ٹھیک ہیں، اور مریض اور زیادہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم تو ٹھیک نہیں ہیں. تو ہر قسم کی تشویش جو ہے آپ ہونی چاہیے. ڈاکٹر مریضوں کا بلڈ ٹیسٹ بھی کریں اور ہر طرح سے دیکھیں کہ
ہر طرح کے وہ جو ہے معائنہ کرنے کی کوشش کریں جس سے مرض کی تشخیص میں کوئی مدد مل سکے۔ اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ درد کمر پریشانی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے ہو گیا کہ ہم اتنا مسلسل پریشان رہتے ہیں، یا تو کوئی نہ کوئی اندرونی طور پہ تکلیف ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا پلیٹ سرک گئی ہے، یا مہروں میں کوئی ڈیفارم ہو رہا ہے، یا خواتین میں جیسے یوٹرس کی کوئی پرابلم ہے، یا مرد حضرات میں جو ہے مثانے کی کوئی تکلیف ہے، اس سے درد کمر ہو سکتا ہے۔ تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کا سلسلہ اپنی زندگی میں جاری رکھیے، کام کرتے رہیے، لیکن آرام کے اوپر بھی توجہ دیجیے، پانی بہت پیجیے، غذا اچھی طرح بہت اچھی کھائیے، یعنی کہ جس میں نیوٹریشن صحیح ہو، تاکہ کیلشیم لیجیے۔ 40 سال کے بعد تو ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیلشیم ہونا چاہیے، اور آپ کیلشیم کو یوز کریں تاکہ ہڈیوں میں جو ڈیفارم ہونے لگتی ہیں وہ اتنی جلدی نہ ہوں، اور اگر آپ اس کی عادت رکھیں گی تو آپ یقین کیجئے کہ آپ بہت عرصے تک صحت مند رہ سکتے ہیں۔